یہ کہتے ہیں کہ مذہب اسلام میں کونڈم یوز کرنا کیسا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ مسلمان کے لیے کونڈم استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ ہمارا مذہب اسلام فیملی پلاننگ کی اجازت دیتا ہے یا نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کونڈم کیوں یوز کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس کے پیچھے کا ریزن کیا ہے۔ ہر بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے نا، تو کونڈم استعمال کرنے کے پیچھے ریزن کیا ہے۔ تو دیکھیں، اس میں دو باتیں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ کونڈم اس لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ آپ آگے مزید بچے پیدا کرنا نہیں چاہتے، کہ مہنگائی کا دور ہے اور اگر زیادہ بچے پیدا ہوں گے، فیملی زیادہ بڑھے گی، تو ان کی خوراک کا انتظام کہاں سے ہوگا، ان کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے، ان کی دوا دارو کا انتظام کیسے ہوگا، ان کا پالن پوشن کیسے ہوگا۔ تو اگر ان تمام مسائل کے پیش نظر آپ کونڈم یوز کرنا چاہتے ہیں کہ فیملی آگے نہ بڑھے، مزید بچے پیدا نہ ہوں، تو یہ تو بلا شبہ ناجائز و حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، کہ اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو روزی کے خوف سے قتل مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے روزی دینا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ انسان دنیا میں بعد میں آتا ہے، اللہ عز و جل اس کے نصیب کا رزق پہلے دنیا میں اتار دیتا ہے۔ لہذا اخراجات کی وجہ سے یا بچوں کے پالن پوشن کی وجہ سے اگر آپ کونڈم وغیرہ یوز کرنا چاہتے ہیں کہ فیملی آگے نہ بڑھے، تو یہ تو بلا شبہ ناجائز و حرام ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عام طور پر یہ بات بہت زیادہ سننے کو ملتی ہے کہ مذہب اسلام جو ہے وہ فیملی پلاننگ کی اجازت نہیں دیتا، جبکہ دیگر مذاہب فیملی پلاننگ کی اجازت دیتے ہیں۔ مذہب اسلام فیملی پلاننگ کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے مسلمان دھڑا دھڑ بچے پیدا کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ ان کی خوراک کے بارے میں، ان کے پالن پوشن کے بارے میں، دوا دارو کے بارے میں، اور خصوصاً ان کی تعلیم و تربیت پر مسلمانوں کا فوکس نہیں ہے۔ حالانکہ یہ ایک بے بنیاد اور غلط بات ہے۔ ہمارا مذہب اسلام دنیا کا سب سے خوبصورت مذہب ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر مذہب اسلام ہے۔ ہمارا مذہب اسلام بھی فیملی پلاننگ کی اجازت دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ فیملی پلاننگ کسی جائز مقصد کے تحت ہو۔ اب وہ جائز مقصد یہ ہے، مثلاً آپ کا پہلا بچہ چھوٹا ہے، اگر آپ دوسرا بچہ کریں گے تو پہلے بچے کی کو نگہداشت نہیں مل سکے گی، اس کی دیکھ ریکھ، اس کا پالن پوشن آپ صحیح طریقے سے نہیں کر سکیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دودھ کا مسئلہ ہے کہ دودھ کی قلت ہو جائے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ عورت فزیکلی اتنی کمزور ہے کہ وہ دوسرا حمل جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی، دوسرے حمل کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ اگر ان تمام مسائل کے پیش نظر اگر آپ کونڈم وغیرہ یوز کرنا چاہتے ہیں، فیملی پلاننگ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا مذہب اسلام بلا شبہ فیملی پلاننگ کی اجازت دیتا ہے۔ آپ فیملی پلاننگ کر سکتے ہیں۔ فیملی پلاننگ کے میں 3 طریقے آپ کو بتاتا ہوں جو آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہیں۔ فیملی پلاننگ کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنی بیوی سے دوری اختیار کر لیں، کوئی فزیکل کانٹیکٹ اپنی بیوی سے نہ رکھیں، اپنی بیوی سے دوری اختیار کر لیں، ہم بستری وغیرہ نہ کریں، تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کہیں گے کہ صاحب یہ تو بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ اتنے لمبے وقت تک نفس پر قابو رکھنا، نفس کو کنٹرول رکھنا، یہ تو بڑا غیر ممکن سی بات ہے اور یہ بڑا مشکل ہوگا، لہذا یہ نہیں کر سکتے۔ تو اس کے علاوہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ عزل کر سکتے ہیں۔ عزل، جس کو بہت سارے لوگ عزل کرنا بھی بولتے ہیں۔ عزل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بیوی سے فزیکل کانٹیکٹ کریں، بیوی سے ملاقات کریں، ہم بستری وغیرہ کریں، جب فراغت کا وقت آئے، خروج کا وقت آئے، تو آپ اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر لیں، یعنی باہر کی جانب، باہر کی طرف آپ فارغ ہوں، باہر کی جانب آپ خروج کریں۔ اس کو کہتے ہیں عزل کرنا۔ اور عزل صحابہ اکرام سے بھی ثابت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض صحابہ اکرام عزل فرمایا کرتے تھے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ بیوی کی اجازت پر یہ موقوف ہوتا ہے۔ اگر بیوی کی اجازت ہے، کیونکہ جماع جو ہے وہ بیوی کا حق ہے، لہذا اگر بیوی کی اجازت ہے تو آپ بلا شبہ عزل کر سکتے ہیں اور حمل کو جو ہے کچھ دنوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے آپ روک سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی اچھی کمپنی کا، کسی اچھی کوالٹی کا آپ جو ہے وہ کونڈم وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ اچھی کمپنی کا ہو، اچھی کوالٹی کا ہو، تب علماء اجازت دیتے ہیں کہ آپ کونڈم وغیرہ یوز کر سکتے ہیں اور آپ جب تک چاہیں اپنے حمل کو جو ہے وہ روک سکتے ہیں، جب تک آپ کا بچہ جو ہے وہ بڑا نہیں ہوتا اور آپ کی بیوی اس لائق نہیں ہوتی کہ دوسرا حمل برداشت کر سکے، تب تک آپ حمل کو روک سکتے ہیں کونڈم وغیرہ استعمال کر کے۔ لہذا یہ تمام چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔